أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب ہم سورۃ البقرہ کی ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 تا 207 تک کی ترجمہ تفسیر ہے، جس میں ہم لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فی میں ایام، دنوں یعنی یوم دن، اور ایام زیادہ دن، معدودات چند دن یعنی گنے ہوئے دن، ان سے مراد یہ ہے کہ ان چند دنوں میں۔ فمن، پس جو کوئی بھی تعجل جلدی کرے، فی یومینی 2 دنوں میں، فلا، پس نہیں، اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو اور یاد کرتے رہو۔ فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی کرے یعنی جلدی چلا جائے، فی یومینی 2 دنوں میں، فلا، پس نہیں، اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ، ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی بعد میں جائے، مراد یہ ہے کہ جو بعد میں جائے، فلا، پس نہیں، اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ، لمن اتقی، اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، یعنی یہ تفصیل اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، تم جان لو، انکم، کہ بے شک تم الیہ، اسی کی طرف تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان چند دنوں میں یاد کرو، جب تم منی میں مقیم ہوتے ہو تو ان چند دنوں میں، تھوڑے سے دن ہوتے ہیں یہ گنتی کے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 دن میں چلا جائے یعنی جلدی چلا جائے 2 دن میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 1 دن بعد جو جاتا ہے۔ آگے ہے کہ اس کے لیے ہے یہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ منی میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے، البتہ 12 تاریخ کے بعد منی سے چلا جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ وَمِن، اور سے، اور من سے، ناس، لوگ، من ایسے بھی ہیں جو یوجب، پسند آتی ہے کہ آپ کو قول ہو، اس کی بات، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اللَّهَ، اور گواہ ہے اللہ تعالیٰ، اور گواہی دیتا، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، یشہد، وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اعلیٰ، اوپر، ما فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے، اپنے دل کی بات پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے وہ شخص۔ وَهُوَ لَدُ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑالو ہے۔
اس کا محاورہ ترجمہ ہے، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہاں پہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے۔ پس پردہ یہ ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا منافق، جس کا نام جو ہے اخنس بن شریک تھا۔ وہ مسلمانوں کا بہت ہی کٹر دشمن تھا۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، اسلام دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے بہت بغض رکھتا تھا، بہت بڑا منافق تھا۔ تو وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شہر سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اس نے خوب چکنی چپڑی باتیں کی اور بہت دل موہ لینے والی باتیں کی۔ اس کے بارے میں آتا تھا کہ وہ شخص بڑا علم رکھتا تھا، یعنی دنیاوی علم بڑا تھا اس کے پاس، بہت زیادہ دنیاوی علم کا ماہر تھا وہ، اور اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ یعنی کہ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی علم میں جو ہے نا بہت مہارت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ باطونی قسم کے ہوتے ہیں، اور خوب ان کو علم آتا ہے، لیکن دین سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کا وہ شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے منافقت کے طور پہ بہت سی باتیں کی، اسلام کی بہت تعریف کی، صحابہ کرام کی بہت تعریف کی، لیکن اندر سے وہ بہت ہی اسلام دشمن تھا، اور قسمیں کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہا تھا کہ مجھے مسلمانوں سے بہت محبت ہے، اسلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اسلام مذہب بہت پیارا مذہب ہے، اور اپنا ہونے کی مطلب اندر سے وہ دکھا رہا تھا کہ میں آپ کا اپنا ہوں، اور حالانکہ وہ اپنا نہیں تھا، اور اندر سے اس کے بغض بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف منافقت بھری بھی تھی۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ بھی میرے دل کا گواہ ہے کہ میرے جو دل میں ہے اللہ کو بھی پتہ ہے، جیسے کہ آج کل بھی کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا، راستے میں اس نے دیکھا کہ بہت سے مسلمانوں کی یعنی صحابہ کرام کے کھیت ہیں، اس نے کھیتوں کو جلا ڈالا، بہت سے مسلمانوں کی اس نے جانوروں کو ہلاک کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ شخص حالانکہ بہت جھگڑالو ہے، شدید دشمن ہے، کٹر قسم کا مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست بتاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دل کی گواہی پہ بھی، اپنے دل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ تو یہ شخص بہت ہی کٹر قسم کا مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ آیات اور بھی دشمنوں کے بارے میں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کے بہت سے جو منافق دوست بنے ہوتے تھے، اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اوپر سے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے مسلمانوں کے دوست ہیں، یہ ان سب کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ لیکن اگر یہ اس کی وجہ سے بھی نازل ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ آیات سب پہ پوری بھی اترتی ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہ آیات جو ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہوگا تو وہ اسی شخص کی طرح اندر سے جھگڑالو ہوگا، تو منافق ہوگا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب تولا وہ اٹھ کر جاتا ہے، یعنی منہ پھیرتا ہے، کا مراد یہ ہے یہاں پہ تولا کا مطلب آپ کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ اس کو تولا کا مطلب رخ پھیرنا، منہ موڑنا ہے، تو مراد یہاں پہ یہ کہ جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد کہ وہ فساد پھیلائے، فساد میں مچائے، یعنی کہ زمین کے اندر وہ فتنہ و فساد کی ہی کوشش میں لگا رہتا ہے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویہلک الحرث اور ہلاکت ہے کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، نسلیں یعنی تباہ کرتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا فساد کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، اور حالانکہ جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ صرف اور صرف فساد مچانے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرنے کی ہی ہوتی ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے سن لیں، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی کوشش فساد پھیلانے کی ہوتی ہے، یعنی اس کی زمین میں دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تشریح اس کی کچھ یوں ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ شخص جو مدینہ میں آیا تھا، اس نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو چکنی چپڑی باتیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا رہا تھا، وہ ایمان لانے کا بھی اظہار کر رہا تھا اور تسلیاں دے رہا تھا، لیکن جب وہ واپس گیا تو راستے میں جب اس نے کھیتیں جلا دی اور مویشیوں کو بھی ذبح کر ڈالا، یہ آیت تو اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری۔ البتہ یہ آیات جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا یعنی کہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے وہ علد الخصام سے
تو اس کی پوری کی پوری تشریح یہیں تک پوری ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُ اس کے لیے اتق اللہ کہ تو ڈر اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ اس کو پکڑ لیتی ہے عزت، بالاسم گناہ کے ساتھ، فَحَسْبُهُ بس کافی ہے اس کو، جہنم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اس کا بامحور ترجمہ یہ ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو تو نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو کہ وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، یعنی وہ جہنم جو ہے البتہ وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، ایسی باتیں کیسے کرتے ہو اور تمہارے کام کیسے ہیں، تو اس کو اور بھی غصہ آتا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ گناہوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا جو شخص ہے اس کو تو صرف جہنم میراث آئے گی، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اس کو وہی کافی ہو جائے گی، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، کتنا ہی برا وہ میعاد سے مراد بچھونا ہوتا ہے، تو کتنا ہی برا وہ بچھونا ہوگا اس کا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں جو یشری جس نے خرید لیا، جس نے سودا کر لیا، نفسہ اپنی جان کا، ابتغاء تلاش کرنا، مرضات اللہ تعالیٰ کی رضا کے، واللہ اللہ تعالیٰ رؤوف بخشنے، اللہ تعالیٰ رؤوف بہت، اللہ تعالیٰ رؤوف شفقت فرمانے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ اچھا جی، اس کا بامحور ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، یعنی رؤوف کا ترجمہ جو ہے مہربان کے، شفقت فرمانے والے کے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، ایسے بندوں پر جو کہ اپنی جانوں تک کے سودے اللہ کی رضا کی خاطر کر لیتے ہیں۔ تو یہ آیات ان صحابہ کرام کا ذکر کر رہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے مقاصد کے لیے کھپا رکھی تھیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے، مفسرین نے کافی زیادہ واقعات ذکر کیے ہیں، جیسے کہ جہاد میں جانا، فصلیں پکی کھڑی ہیں، لیکن ایک دم سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ تعالیٰ کے لیے اور جہاد کے لیے، تو وہ سب کچھ دیکھتے بھی تھے کہ پوری محنت کا صلہ ہے 1 سال کے بعد جو ہمیں ملنے والا ہے، اس کے باوجود وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگاتے تھے، یعنی کہ جب جہاد میں نکلنا ہوتا تھا تو اب کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت ان کی زندگی کتنی ہے، وہ کب واپس آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے دن رات ان کی تگ و دو اسی میں رہتی تھی کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور اسلام کو بول بالا کریں، صبح سے شام تک ان کی یہی دھند رہتی تھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی دھن میں، یعنی کہ یہی دھن ان کے اوپر سوار رہتی تھی کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی اشاعت کریں، اسلام کا بول بالا کریں، اور رات بھی اسی فکر میں گزرتے تھے کس طرح سے اسلام کو بلندہ بالا کیا جائے۔ تو یہاں تک کہ آج کی تفسیر ہماری مکمل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔